بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بی کام ہم لوگ پڑھ رہے تھے تحریک علی گڑھ۔ تحریک علی گڑھ کی ہم نے مذہبی خدمات بھی پڑھ لی تھی، سیاسی خدمات بھی پڑھ لی تھی اور معاشرتی خدمات بھی ہم نے پڑھ لی تھی۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں تحریک علی گڑھ کی ادبی خدمات۔ ادبی خدمات کے حوالے میں اگر ہم سب سے زیادہ دیکھیں تو اردو زبان کا دفاع ہے۔ سر سید احمد خان نے یہ تحریک چلائی، انہوں نے اس میں بڑا کردار ادا کیا۔ اردو زبان کا دفاع کیوں ضروری تھا؟ کیوں سر سید احمد خان نے اس کے لیے ایک سوسائٹی بھی قائم کی؟ سر سید احمد خان جو تھے وہ شروع میں، جیسے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا، کہ وہ ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہندو اور مسلمان ایسے ہیں کہ جیسے انہوں نے مثال دی تھی ہندوؤں اور مسلمانوں کی، کہ جس طرح سے دلہن کی دو آنکھیں ہوتی ہیں۔ لیکن 1867 میں جب بنارس کے ہندوؤں نے یہ مطالبہ کیا کہ عدالتوں میں اردو نہیں بلکہ ہندی زبان ہونی چاہیے، اس کو جاری کیا جانا چاہیے، تو وہاں پہ سر سید احمد خان نے ہندوؤں کے ارادوں کو بھانپ لیا۔ حالانکہ اس سے قبل حکومت اردو کو سرکاری زبان کا درجہ دے چکی تھی، ہندو کہتے تھے کہ اردو اور فارسی کو مکمل طور پہ ہندوستان میں سے ختم کر دیا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے برطانوی حکومت کے سامنے بہت سی لاجکس بھی اپنی رکھی، جس میں انہوں نے سب سے بڑی جو ایک توجیہ پیش کی تھی وہ یہ تھی کہ جو اردو کا رسم الخط ہے، جو اردو کے الفاظ ہیں، وہ عربی سے ملتا جلتا ہے، یعنی قرآن پاک سے ملتا جلتا ہے، تو اس لیے اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ انہوں نے اپنی تمام کوششیں کی تھیں کہ اردو زبان کو ختم کروا دیا جائے اور ہندی زبان کو وہاں پہ جاری کروا دیا جائے۔ تو وہاں سے سر سید احمد خان نے یہ بھانپ لیا کہ ایک زبان کے معاملے میں جب ہندو مسلمانوں کے ساتھ اتنا تعصب رکھ رہے ہیں تو وہ مسلمانوں کے ساتھ کس طرح سے آگے چل سکیں گے۔ تو وہاں پہ آپ نے اپنی تمام تر جتنی کوششیں تھیں نا، آپ نے تعلیمی ترقی کے لیے، مسلمانوں کی تعلیمی ترقی کے لیے آپ نے وقف کر دی، اور جو ہندو مسلم اتحاد کا آپ کے ذہن میں ایک خیال تھا وہ آپ کے ذہن سے نکل گیا، اور آپ یہ بات جان گئے کہ ہندو مسلمان کبھی بھی ساتھ نہیں رہ سکتے، کیونکہ ہندو جو ہے وہ ایک متعصب قوم ہے، وہ کبھی بھی مسلمانوں کی فلاح کے لیے، ان کی بھلائی کے لیے کبھی بھی وہ کام نہیں کر سکتے، وہ اس بارے میں سوچ ہی نہیں سکتے۔ آپ نے ہندوؤں کے پروپیگنڈے کو سمجھ لیا تھا، اور اس کے لیے آپ نے اردو کے دفاع کے لیے آپ نے ایک سوسائٹی بھی قائم کی تھی، اور اس کا نام جو تھا سوسائٹی کا وہ اردو ڈیفنس سوسائٹی تھا، جس میں اردو کے دفاع کے لیے کام کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد آثار صنادید، یعنی جو مسلمانوں کے بادشاہ تھے نا، انہوں نے جو عمارات بنائی تھی جو کھنڈرات میں تبدیل ہو گئی، جو مدارس تھے، تاریخی آثار تھے نا جتنے بھی مسلم بادشاہوں کے وہاں، ان کے بارے میں آپ نے کچھ کتب لکھی تھی۔ 1847 میں سر سید احمد خان نے آثار صنادید لکھی تھی، یعنی وہ مسلمانوں کا ایک مقصد ان کا کیا تھا، مسلمانوں کی شاندار ماضی کو اجاگر کرنا، ایک ہندوؤں کے سامنے بھی اور مسلم قوم کے سامنے ان کے اندر ایک جذبات پیدا کرنے کے لیے کہ ہمارے جو بادشاہ تھے، جو مسلم بادشاہ تھے، وہ کس حد تک تھے، اتنے ان کے اندر مطلب وہ اس حد تک انہوں نے بادشاہی کی تھی، اور یہ جو عمارات اور جو کہ اب ان کھنڈرات میں تبدیل ہو چکی ہے، تو یہ ان کی شان و شوکت کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ مسلمان کسی بھی قوم سے کم نہیں ہے۔ اگر وہ اپنے جذبوں کو لے کے، اپنے ان کو لے کے، خوابوں کو لے کے ایک تحریک چلائیں گے تو وہ ضرور کامیاب ہوں گے۔ تو آپ کا مقصد مسلمانوں کی شاندار ماضی کو اجاگر کرنا، مسلم قوم کے اندر جذبہ پیدا کرنے کے لیے تھا۔ اس کے بعد ہے جی رسالہ اسباب بغاوت ہند۔ آپ نے جنگ آزادی کی جو وجوہات تھی اس کے اوپر روشنی ڈالنے کے لیے ایک کتاب بھی لکھی تھی، جس میں آپ نے برطانوی حکومت کی جو پالیسیاں تھیں نا وہاں پہ بر صغیر میں، ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف پالیسیاں تھیں برطانوی حکومت نے بنائی ہوئی تھی، اور وہاں پہ جو ہندوستانی باشندے تھے، جو مسلمان تھے، ان کے ساتھ جو برا سلوک کیا جاتا تھا، ان کے بارے میں آپ نے، جو برطانوی حکومت تھی اس کی توجہ اس طرف دلوائی تھی کہ جو آپ کا سلوک ہے وہ مسلم باشندوں کے ساتھ یہاں پہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ بہت ناروا سلوک ہے، مسلمانوں کا بھی ہندوستان پہ اتنا ہی حق ہے کہ جتنا ہندوؤں کا ہے، تو پھر مسلمانوں کے ساتھ یہ ایسا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے۔ اس طرح کی اور بھی بہت سی وجوہات تھیں جس کی بنا پہ آپ نے
رسالہ اسباب بغاوت ہند لکھا تھا۔ اس کے بعد ہے لائل ماؤنٹنز آف انڈیا۔ سر سید احمد خان نے برطانوی حکومت کو یہ باور کروانے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ مسلمان جو ہے وہ برطانوی حکومت کے خلاف نہیں ہے، اس مقصد کے لیے آپ نے مسلمانوں کے ان بڑے بڑے لوگوں کا بھی ذکر کیا تھا کہ جنہوں نے 1857 کی جنگ آزادی میں انگریزوں کے جو دشمن تھے ان کے خلاف جو بڑے بڑے مسلمانوں کے لوگوں نے کام کیا تھا، جو ان کے اب یہ کہہ لیں کہ مسلمانوں کے جو بڑے رہنما تھے، جو انہوں نے انگریزوں کے لیے، انگریزوں کے دشمنوں سے بچانے کے لیے انگریزوں کے لیے کام کیا تھا، اور وہ جو خدمات اور وہ وفاداریاں جو انگریزوں کے ساتھ مسلمانوں نے اس وقت 1857 کی جنگ آزادی میں نبھائی تھی، ان کو باور کروانے کی کوشش کی تھی، ان کے بارے میں بتانے کی کوشش کی تھی۔ اور آپ نے جو ہندوؤں نے ایک پروپوگینڈا بنایا ہوا تھا کہ وہ مسلمانوں کو عیسائیت اور مسلمانوں کے درمیان میں لا کے ان کے درمیان جو غلط فہمیاں پیدا کر رہے تھے ان کو دور کرنے کی کوشش کی تھی، تاکہ مسلمان اور عیسائی جو ان چیزوں کو لے کے آپس میں برطانوی حکومت اور مسلمانوں کے درمیان کچھ غلط فہمیاں ہیں ان کو وہ دور کر سکے۔ اس کے بعد ہے جی تحقیق لفظ نصارہ۔ جنگ آزادی کے دوران سر سید احمد خان نے بہت سی باتوں کا جائزہ لیا، ان میں آپ نے ایک بات یہ بھی نوٹ کی کہ بعض جو انگریز تھے وہ لفظ نصارہ کو اپنی توہین سمجھتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ لفظ ان کے لیے ایک جیسے بے عزتی کا تصور ہے، مسلمان ان کو خود سے نصارہ کا لفظ استعمال کر کے الگ تصور کرتے ہیں۔ تو آپ نے اس چیز کے بارے میں بھی ایک رسالہ لکھا، تحقیق لفظ نصارہ سے آپ نے انگریزوں پہ واضح کی کہ نصارہ صفت ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ناصرہ نہیں بلکہ نصر یعنی ایک فتح سے نکلا ہوا یہ لفظ ہے۔ اس طرح آپ نے جو عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان غلط فہمیاں تھیں جو ہندوؤں نے پیدا کی ہوئی تھی ان کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد تاریخ سرکشی بجنور جو پہلی جنگ آزادی کے بعد جو پہلی جنگ آزادی کے بعد جو مسلمانوں کے وہاں پہ حالات تھے، مسلمان وہاں پہ جاہل تصور کیے جاتے تھے، یا کوئی بھی اگر جھگڑا ہو جاتا، فساد ہو جاتا تھا، اس کا ذمہ دار مسلمانوں کو ٹھہرایا جاتا، مسلمان وہاں پہ افلاس کا، غربت کا شکار ہو چکے تھے۔ تو آپ نے 1855 میں تاریخ سرکشی بجنور لکھی، اور اس میں آپ نے مسلمانوں کی خدمات کا ذکر کیا جنہوں نے جنگ آزادی کے دوران برطانوی حکومت کے لیے انجام دی تھی، اور سر سید احمد خان نے خود اور بعض دوسرے مسلمانوں نے انگریزوں بالخصوص بچوں اور عورتوں کی جانیں بچانے کی بہت کوشش کی تھی۔ تو ان ساری چیزوں کو یہ ساری خدمات تھی نا مسلمانوں کی، ان کو پیش نظر رکھنے آپ نے برطانوی حکومت جو تھی اس کو مسلمانوں کے ساتھ جو دشمنی برطانوی حکومت نے رکھی ہوئی تھی اس کو ترک کرنے کی، یعنی اس کو ختم کرنے کی تلقین کی تھی۔ خطبات احمدیہ، ایک انگریز تھے، انہوں نے سر ولیم میور کی کتاب تھی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں انگریز نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں بہت نازیبا الفاظ کہے تھے، تو آپ نے ان حملوں کا جواب دیا تھا خطبات احمدیہ میں۔ اس کے بعد سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے تحریک علی گڑھ کے پلیٹ فارم سے یہ کتاب علامہ شبلی نعمانی نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ پہ ایک جامع، ایک مکمل کتاب لکھی تھی، سیرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بارے میں۔ آپ کی سیرت ہم سب کے لیے زاد راہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ عمل کر کے ہم اپنی دنیا اور آخرت دونوں سنوار سکتے ہیں۔ تو یہ جو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتاب علامہ شبلی نعمانی نے لکھی تھی، یہ تحریک علی گڑھ کے پلیٹ فارم سے ہی لکھی تھی، جو کہ یہ پلیٹ فارم شروع کس نے کیا؟ سر سید احمد خان نے۔ تفسیر قرآن، سر سید احمد خان نے جو ہے قرآن پاک کی تفسیر بھی لکھی جو 7 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد ہے جی تبیین الکلام، سر سید احمد خان نے بائبل کی بھی تفسیر لکھی جس میں آپ نے ان باتوں کا ذکر کیا جو عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان مشترک، یعنی جو ایک جیسی ہیں۔ اس کتاب کا مقصد کیا تھا؟ انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان اختلافات کی جو دیوار بن چکی تھی اس کو کم کرنا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ جب تک انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان یہ اختلافات کم نہیں ہوں گے تب تک مسلمان برصغیر میں اپنا
کھویا ہوا مقام تو کیا اپنا جو آزادی ہے وہ بھی حاصل نہیں کر سکتے، اور یہ بہت مشکل کام تھا، کیونکہ سر سید احمد خان جتنا ان اختلافات کی خلیج کو، اس دیوار کو کم کرنے کی کوشش کرتے تھے، ہندو جو تھے وہ انگریزوں کے کان مسلمانوں کے خلاف اور زیادہ بھرتے تھے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا تھا کہ انگریز جو ہے وہ مسلمانوں کے اور زیادہ خراب ان کے خلاف ہو جاتے تھے۔ تو سر سید احمد خان نے ان اختلافات کو کم کرنے کے لیے تبین الکلام کے نام سے بھی کتاب لکھی۔ تاریخی کی جو کتب تھی ان کی تدوین بھی کی تھی آپ نے۔ سر سید احمد خان نے مغل دور کی جو مستند جو مانی جانی کتابیں تھیں، یعنی آئین اکبری، تذکرہ جہانگیری، تاریخ فیروز شاہی، اور ان سب کی تدوین بھی آپ نے کروائی، اور ان کی دوبارہ سے اشاعت بھی آپ نے کروائی۔ اچھا جی، اس کے بعد جامع جم جو ہے یہ کتاب سر سید احمد خان کا سب سے کہیں کہ سب سے عظیم علمی اور ادبی کارنامہ ہے۔ اس میں آپ نے امیر تیمور یعنی تیموریہ خاندان سے لے کے بہادر شاہ ظفر تک 30 سے زیادہ بادشاہوں کے حالات زندگی اور ان کے کارنامے مختصراً بیان کیے تھے۔ وجہ اس کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی تھی ان لوگوں کے کارنامے مسلمانوں کے سامنے بیان کرنے کی، جامع جم لکھنے کی، کہ جو مسلم قوم ہندوستان میں اس وقت موجود تھے، نوجوان جو تھے جو مسلمان تھے، وہ ان بادشاہوں کے حالات زندگی اور ان کے کارناموں کو پڑھ کے اپنے اندر جو ان کا جوش اور ولولہ ابھی تھوڑا دبا ہوا تھا وہ اور زیادہ ہو جائے، اور ان کے اندر ان بادشاہوں کے کارنامے پڑھ کے وہی جوش اور وہی ولولہ دوبارہ سے پیدا ہو جائے۔ اس کے علاوہ آپ نے اور بھی بہت زیادہ اخبارات میں آرٹیکل، مضامین وغیرہ سے لکھے آپ نے۔ رسالہ اسباب بغاوت ہند بھی لکھا، ابطال غلامی بھی آپ نے لکھا، رسالہ ہے کام تامو اہل کتاب، یعنی اہل کتاب کے ساتھ ہم کھانا پینا اور یہ سب جو ہے وہ جائز ہوتا ہے، اس بارے میں بھی آپ نے اور بھی تصانیف لکھی تھی۔ اچھا، اب ہمارے سامنے ہیں تحریک علی گڑھ کے اثرات۔ اب آپ نے ساری اس کی خدمات بھی پڑھ لی، سیاسی پڑھی، معاشرتی پڑھی، معاشی پڑھی، ادبی پڑھی، مذہبی پڑھی۔ اس کے اثرات جو تھے وہ کس طرح تھے؟ اتنی ایک پرجوش تحریک تھی تو اس کے اثرات بھی ظاہر ہے اچھے ہونے تھے۔ مسلمانوں کے لیے اس کے اثرات بہت زیادہ اچھے تھے، اس نے بہت اچھے اثرات مرتب کیے۔ سب سے پہلے تو جو انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان شکوک و شبہات تھے ان کو دور کرنے کی کوشش کی گئی تھی، کہ جن شکوک و شبہات کی بنا پہ انگریز مسلمانوں کے دشمن ہو چکے تھے اور مسلمانوں کے لیے ہندوستان کو دارالحرب قرار دیا گیا تھا، تو ان شکوک و شبہات کی وجہ سے ہی مسلمانوں کے لیے بر صغیر کو دارالحرب قرار دیا گیا تھا، جو کہ ہندوؤں کی ایک سازش تھی، ان کا تعصب تھا۔ اس کے بعد سر سید احمد خان نے سب سے پہلے جو مغربی علوم تھے اس کے بارے میں مسلمانوں کے دلوں میں جو شکوک و شبہات تھے ان کو دور کرنے کی کوشش کی تھی، کیونکہ سر سید احمد خان یہ بات جانتے تھے کہ یہ وقت کا تقاضا ہے کہ ہم جدید علوم اگر نہیں سیکھیں گے تو ہم دوسری قوموں سے پیچھے رہ جائیں گے، اور مسلمان اس وقت قدامت پسند تھے جو کہ انگریزوں کے ساتھ کھانا پینا تک جائز نہیں سمجھتے تھے، تو ان کے علوم حاصل کرنا تو دور کی بات ہے۔ تو سر سید احمد خان نے انہیں یہ سمجھایا تھا کہ یہ وقت کے تقاضوں میں سے ہے، اگر ہم اب یہ جدید تعلیم حاصل نہیں کریں گے تو ہم اس دوڑ میں بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ برصغیر میں انگریزوں کی آمد کے بعد جو مسلمان تھے انہوں نے انگریزی زبان اور جو علوم تھے نا مغربی، ان کی جانب کوئی توجہ آپ نہیں مسلمانوں نے دی تھی، تو اس میدان میں مسلمان ہندوؤں سے بہت پیچھے رہ گئے تھے۔ ہندو جو تعلیمی ترقی تھی اس میں آگے نکل گئے تھے، تو یہ جو تحریک تھی جو سر سید احمد خان نے تحریک علی گڑھ شروع کی تھی، اسی تحریک کے ذریعے سے مسلمانوں کو جدید علوم حاصل کرنے کی طرف آپ نے راغب کیا، اور مسلمانوں نے بھی اس میں اپنا بہت نام کیا، اور اسی تحریک کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے ملازمتوں میں کوٹا بھی مخصوص کیا گیا، کیونکہ مسلمان تعلیم حاصل کرنے لگ پڑے تھے تو ملازمتیں حاصل کرنے کے وہ اہل ہو چکے تھے۔ مسلمانوں کی اقتصادی حالت بھی بہتر ہوئی تھی، اور جیسے جیسے وہ جدید علوم حاصل کرتے گئے تو انہیں جدید جتنی بھی چیزیں تھیں نا، تجارت، صنعت اور ان چیزوں میں مسلمان دلچسپی لینے لگ پڑے تھے۔ انگریزوں نے جو اپنے دور اقتدار میں فارسی کو اور اردو کو پس پشت ڈال دیا تھا، انگریزی کو رائج کرنا شروع کیا تھا،
تو یہ جو پالیسی تھی انگریزوں کی، اس پالیسی سے شے پا کر، اس پالیسی سے حوصلہ پا کے ہندوؤں نے بنارس میں اردو کے خلاف جو تحریک چلائی تھی، جو اردو ہندی تنازع کھڑا کیا تھا، سر سید احمد خان نے الہ آباد میں اردو ڈیفنس سوسائٹی قائم کی تھی، جو کہ اردو کے دفاع کے لیے 1867 میں جو اردو ہندی تنازع شروع کیا تھا نا انہوں نے، ہندوؤں نے، تو اس کے خلاف سر سید احمد خان نے اردو ڈیفنس سوسائٹی بھی قائم کی تھی۔ تحریک علی گڑھ کے ذریعے ہی مسلمان تعلیم یافتہ ہوئے تھے، روشن خیال ہوئے تھے، ان کی جو پرانی ایک سوچ تھی وہ ختم ہوئی تھی اور جدید قیادت بھی فراہم ہوئی تھی۔ جو تحریک علی گڑھ سے طلباء تھے جیسے مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، مولانا حسرت موہانی، مولانا ظفر علی خان، مولوی عبدالحق وغیرہ، جنہوں نے سر سید احمد خان کی وفات کے بعد بھی یہ تحریک جاری رکھی تھی، انہوں نے جو بھی کام کیا اس تحریک میں وہ ہندوستان میں جو ہے نا وہ سنہری حروف میں لکھے جانے کے قابل تھا، اور یہ اسی چیز کی بدولت ہے کہ آج ہم ایک آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ مسلم لیگ کی قیام تحریک علی گڑھ کے جو بڑے رہنما تھے انہوں نے کردار ادا کیا، اسی پلیٹ فارم سے الگ وطن کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ سر سید احمد خان نے جو الگ قوم کا جو لفظ تھا، سب سے پہلے جو لفظ استعمال کیا تھا قوم کا، وہ سر سید احمد خان نے استعمال کیا تھا۔ یہ نظریہ جو تھا یہ تو بہت پہلے سے مجدد الف ثانی اور شاہ ولی اللہ کے دور سے دو قومی نظریہ تو جو ہے وہ چلا آ رہا تھا، لیکن جو لفظ استعمال کیا تھا قوم کا، الگ قوم کا، وہ سب سے پہلے سر سید احمد خان نے کیا تھا اسی پلیٹ فارم کے ذریعے، اور اسی کے ذریعے سے مسلمان ایک الگ وطن حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ شملہ وفد کے ذریعے مسلمانوں کے لیے جداگانہ انتخابات کا مطالبہ کیا تھا، اس سے پہلے مخلوط انتخابات تھے جو کہ مسلمانوں کے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں تھے، کیونکہ مسلمان برصغیر میں ہندوستان میں اقلیت میں تھے۔ تو سر سید احمد خان نے شملہ وفد کے ذریعے مسلمانوں کے لیے جداگانہ انتخابات کا مطالبہ کیا، اور نہ صرف مطالبہ کیا بلکہ اس کو منظور بھی کروایا، تاکہ مسلمان اپنے نمائندے خود منتخب کریں اور اپنے حقوق و مفادات کا تحفظ کر سکے۔ اس کے بعد آپ نے علی گڑھ کالج قائم کیا، آپ نے پیچھے جو تعلیمی خدمات پڑھی ان میں آپ نے مدارس کا دیکھا، پھر اسکول تھا، پھر اس اسکول کو کالج 1877 میں اسکول کو کالج کے لیول پہ لے کے گئے، تو ایک اعلیٰ تعلیمی مرکز ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ قائم کیا۔ تحریک علی گڑھ نے علمی ترقی کے ساتھ مسلمانوں کی معاشرتی اور اخلاقی اصلاح کی جانب بھی توجہ دی۔ ظاہر ہے جب مسلمانوں نے تعلیم حاصل کی، انہوں نے جدید علم حاصل کیا، تو اس سے مسلمانوں کے اندر شعور اجاگر ہوا، وہ معاشرتی اور اخلاقی طور پہ بھی بہت حد تک بہتر ہوئے، اور اسی معاشرتی اور اخلاقی بہتری کی وجہ سے انہوں نے آزادی کی طرف قدم بڑھایا اور تحریک پاکستان شروع ہوئی۔ حاصل کلام، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے سوال آپ لوگوں کو دیا گیا، آپ نے اس کا ایک ڈیٹیلڈ ایک تفصیلی جواب لکھا، تو اس کا آپ نے ایک نتیجہ بھی لکھنا ہے، حاصل کلام بھی لکھنا ہے کہ یہ جو ساری تفصیل آپ لکھ رہے ہیں تو اس کا کیا حاصل کلام تھا۔ تو یہاں پہ دیکھیں تو تعلیمی جو تحریک تھی وہ شروع کرتے وقت سر سید احمد خان نے کہہ دیا تھا، انہوں نے اپنے عزم کا اظہار کر دیا تھا کہ فلسفہ ہمارے دائیں ہاتھ، نیچرل سائنس بائیں ہاتھ میں، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تاج سر پر ہوگا، یعنی فلسفہ، نیچرل سائنس، جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، لیکن اسلامی تعلیمات کو ہم نے سب سے اوپر رکھنا ہے۔ اس لیے آپ نے دینیات کی تعلیم کو لازمی قرار دیا، نماز روزہ کی پابندی اور مسلمان طلبہ کی کردار سازی پہ بھی آپ نے توجہ دی۔ یہ نہیں کہ صرف جدید علوم ہی حاصل کرنے پہ توجہ دی، بلکہ ساتھ مسلمانوں کی کردار سازی پہ بھی توجہ دی۔ اس کے باوجود طلبہ کو مغربی تہذیب کے اثرات سے محفوظ نہ رکھا جا سکا۔ مغربی تہذیب جو ہے اس میں کشش تھی ایسی کہ ایک جس نے مسلمانوں کو اپنی طرف تھوڑا کھینچنا شروع کیا۔ انہوں نے مغربی لباس اور ان کی عادات اور اطوار جو کہ آج کل کے دور میں بھی جاری ہے، اس چیز کو انہوں نے ترجیحی نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا، یعنی کچھ اس تہذیب کا یہ اثر جو ایک منفی اثر تھا وہ تھا، باقی تحریک جو تھی اس نے مسلمانوں کے لیے بہت اچھے اور بہت دیر با اثرات جو ہے وہ مرتب کیے تھے۔ آج کا لیکچر ہمارا تحریک علی گڑھ کی جو خدمات تھی ادبی خدمات کے ساتھ اور اس کے اثرات کے ساتھ یہاں پہ ختم ہوا ہے۔ آگے اگلا کویشچن ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کریں گے۔